8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اچھا بچہ، نمازی، مگر ایک کمزوری تھی دوسروں سے متاثر ہونا۔ اس کے دوستوں کے پاس نئے فون تھے، نئے جوتے، برانڈڈ گھڑیاں، اور وہ روز اسکول میں تصویریں بناتے، انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتے۔ ایک دن علی نے کہا، احمد، تمہارے فون سے تو کیمرہ کھلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ احمد چپ ہو گیا، مگر دل میں طوفان تھا۔ گھر آ کر اس نے امی سے بات کی۔ مجھے بھی آئی فون چاہیے، ورنہ سب مجھے پرانا کہیں گے۔ امی نے پیار سے کہا، بیٹا، تمہارا فون ٹھیک چل رہا ہے، فضول خرچی اچھی نہیں۔ امی آپ سمجھتی نہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ احمد ناراض ہو کر کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن اس کے دوستوں نے کہا، یار احمد، اگر گھر والے نہیں لیتے تو آن لائن قسطوں پر لے لو، پہلے ایڈوانس دینا پڑتا ہے۔ او بھائی، اتنا مشکل نہیں، بس کسی سے ادھار لے لو، پھر بعد میں واپس کر دینا۔ یہ بات احمد کے دل میں بیٹھ گئی۔ شام کو وہ اپنے ابو کی الماری کے پاس گیا، جہاں ابو اکثر پیسے رکھتے تھے۔ دروازہ کھلا تھا، لفافے میں نوٹ رکھے تھے۔ احمد نے ہاتھ بڑھایا، پھر رک گیا۔ دل کے اندر ایک آواز آئی، بس تھوڑے دن کے لیے لے لو، بعد میں واپس رکھ دینا۔ لیکن ساتھ ہی امی کی آواز یاد آئی، جو چیز اجازت کے بغیر لی جائے وہ چوری کہلاتی ہے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے لفافہ واپس رکھ دیا اور الماری بند کر دی۔ پھر کرسی پر بیٹھ کر دیر تک سوچتا رہا۔ صرف ایک فون کے لیے اپنے ابو کا بھروسہ توڑ دیتا؟ کیا میرے دوستوں کی واہ واہ اللہ کی ناراضگی سے زیادہ اہم ہے؟ اسی لمحے اس نے قرآن کھولا۔ امی اکثر روز یہی آیت پڑھتی تھی، اور تم اپنی نگاہ نہ اٹھاؤ ان چیزوں کی طرف جو ہم نے دوسروں کو دنیا کی چمک دمک کے لیے دی ہیں، یہ تو بس امتحان ہے، اور تمہارے رب کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ احمد کے آنسو بہنے لگے۔ اگلے دن اسکول میں جب علی نے کہا، ارے بھائی، ابھی تک نیا فون نہیں لیا؟ میرا فون پرانا ضرور ہے، مگر میرا دل سکون والا ہے۔ سب ہنسنے لگے، مگر احمد کو پرواہ نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے واقعی اس کے اندر کوئی روشن چیز جاگ گئی ہو، شکر، قناعت اور سکون۔ دکھاوا انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو چیز آج ضرورت لگتی ہے، کل فضول بن جاتی ہے۔